اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کل کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک منافقوں کا رویہ یہ بھی تھا کہ ابھی تک تو کیا تھا، ابھی تک تو یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایمان تو ان کے اندر ہے لیکن قربانیاں دینا، اپنا مال خرچ کرنا اور جو ہے وہ ہر وقت تیار رہنا اسلام کے لیے، نکل پڑنے کے لیے، جنگوں کے لیے، یہ تھوڑا ان کو مشکل لگتا تھا، تو اس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے اسلام کی طرف، بس زبانی زبانی ایمان تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور پر یہ بھی بتا دیا کہ کیا ہے، ایمان کا جو ان کا دعویٰ ہے وہ سرے سے ہی جھوٹا ہے نا، بالکل بھی ایمان نہیں لے کے آتے ہیں یہ، اور بس یہ ایک دکھاوا کے طور پر جو ہے جب مومنوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں، جب مومنوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو پھر کیا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ایسے ہی مان لائیں جیسے کہ نہیں، یہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ ہوں گے، ہے نا، ہم تو تمہارے پارٹی کے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا لوگ پارٹی چینج کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی پارٹی کے، ہم ان کی پارٹی کے کرتے رہتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ منافقوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہم تمہاری پارٹی ہیں، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہاری پارٹی ہیں، ہے نا، اور پھر ان کے پاس کیا کہتے ہیں، شیطانوں کے پاس اپنے یعنی کہ جو ان کے بڑے سردار تھے عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھی سارے ان کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم تو بس ان کا نا مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ جس چیز سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ یہی کہ کوئی ایمان والوں کا یا پھر ایمان کا یا پھر اسلام کا کیا کرے، مذاق اڑائے۔ تو اب یہ آیت دیکھیے، تلاوت کون کرنا چاہ رہا تھا، کر لیجیے۔ آواز آ رہی ہے باجی؟ جی آ رہی ہے آپ کی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔
اس آیت کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، کون کرے گا؟ نازنین، نہیں نازنین ہے، ہاں ہے، نازنین آپ کریں گی؟ فیضا، عمرہ، زیب النساء، بہت سارے جی لوگ میں ہیں کروں کلاس گی، میں کر جی جی کر میں لیجیے کروں نازنین، گی۔ جی جی کر لیجیے۔ السابقون الاولون، آیت نمبر 15 کا، جی جی آیت نمبر 15، جی میں انشاءاللہ آج نیکسٹ آیت بھی سینڈ کریں گے، وہ بھی یاد کریے گا آپ لوگ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بے ساتھ، ہم ان کے، بہم ان کے ساتھ، و اور، یا وہ، مد ڈیل دے رہا ہے، ہم ان کو، ویمدہم اور وہ ان کو ڈیل دے رہا ہے، فی میں، طغیانہم ان کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھٹک رہے ہیں۔ یعمہون میں یا فعل ہے، عین میم ہا روٹ ورڈز ہیں، اور واو نون جمع کے لیے ہے۔ تو اس ماشاء طرح اللہ، اس کا بارک اللہ معنی اس فیک۔ طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈیل دے رہا ہے، وہ انڈے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھٹک رہے ہیں۔ صدق۔ جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے اب پیچھے کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ، کہ ہم تو بس ان کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، مذاق بنا لیتے ہیں ہمیں تو ان کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا مذاق بناؤ گے، ہے نا، ان بھولے بھالے مومنوں کا، ان بھولے بھالے مسلمانوں کا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا پیچھے پیچھے ان کی باتیں کرتے ہو، اور ان کے ساتھ ہوتے ہو تو کیا ہوتے ہو، اور جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہو تو تم کیا ہوتے ہو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان کا مذاق کر رہا ہے، تم کیا مذاق کرو گے، ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پر آپ کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے، شاید ایک جگہ اور بتایا تھا کہ اللہ کی طرف جو ہے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی، مطلب غلط چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں، ٹھیک ہے۔ اور استہزاء کا معنی جس طرح مذاق اڑانا ہوتا ہے، اس طرح اگر اللہ کے لیے آئے تو ہم کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے رہا ہے، یعنی کہ ان کو ان کا بدلہ دے رہا ہے، مذاق اڑانے کا بدلہ دے رہا ہے، یا مذاق اڑانے کا ان کے انتقام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، اللہ ذوالجلال کی اعلیٰ شان کے مطابق جو ہے ہم اس کا معنی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کے لفظوں کی نسبت نہیں کریں۔ جیسے کہ اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے چالیں چلی تو اللہ نے بھی کیا کری، وہاں پر ہم کہیں گے خفیہ تدبیر کری، ٹھیک ہے، تدبیر کری، ایسے ورڈ استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی شان کے مطابق کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے اس مذاق اڑانے کا بدلہ، اس مذاق اڑانے کا انتقام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو جیسے کو پھر کیا ملا، تیسا ملا، ہے نا۔ تم یہ جو سب کر رہے تھے اور جا جا کر بتا رہے تھے، تو ہو سکتا ہے مومنوں کو نہیں پتا چلتا ہو کہ تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو ان کے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا چل گیا ہے نا، اور مومن ایک بار کو آپ سے انتقام نہیں لے گا، لیکن ان کا انتقام پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے نا۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو معاملات بڑے اچھے ہیں، ہمارے ساتھ تو جو ہے
ہم تو جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ ہماری طرف تو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب جو ان کی باتیں ہیں سب جھوٹی ہیں، جو یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ اللہ بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کچھ نہیں پوچھتا اللہ تعالیٰ، ہے نا، اور اللہ نے تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے نا، اور ڈھیل دے کر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان سے انتقام لے رہا ہے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا مذاق ہوگا کہ انہیں مسلمانوں کی طرح کیا ہوگا، شروع میں نور دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے مسلمانوں کو اور مومنوں کو نور ہوگا نا ان کے آگے، ان کے دائیں ہاتھ پہ اور ان کے سامنے سامنے نور ہوگا، اور ان کو کیا ہوگا، ان کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی یہ کچھ آگے بڑھیں گے تو ان کا نور جو ہے بجھ جائے گا اور یہ اندھیرے میں ہو جائیں گے، اور سورہ حدید میں جو ہے اس کی وضاحت آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سورہ حدید میں کیا آتا ہے کہ ایک منٹ میں نا آیت نمبر بھی چیک کر لوں، پھر آیت نمبر بتانے میں ایزی ہوتا ہے۔ اس چیز کا آپ لوگ بھی دھیان رکھا کریں کہ کسی کو بتایا کریں کہ یہ قرآن کی بات ہے یا قرآن کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے، تو آپ جو ہے ان کو ساتھ ہی قرآن کی آیت کی دلیل بھی دیا کریے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، آج انہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہی ان میں رہنے والے ہوں گے، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس دن اور کیا ہوگا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گی کہ جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں تو ساتھ ہی رہتے تھے نا، دنیا میں تو ہمیشہ چپک کر رہتے تھے، دنیا میں تو ہمیشہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا ہمارے بارے میں سوچا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا، ہے نا، کہ کون منافق کون مسلمان، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جنگ تبوک کے موقع پر، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو یہ کیا کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں کہ جو ایمان لائے ان سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو، یہ آیت نمبر 13 ہے، کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ہے نا، یعنی کہ جو تمہارے آس پاس روشنی ہے تو ہم بھی اسی سے روشنی کے سے فائدہ اٹھا لیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ منافق مرد اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی رک جاؤ، ہے نا، ہمارے لیے بھی ٹھہر جاؤ تاکہ ہم تمہاری روشنی میں فائدہ اٹھا کر آگے بڑھ پائیں، لیکن ان سے کیا کہے گا کہ پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو، ہے نا، اور پھر کیا ہوگا، ان کے بیچ ایک دیوار بنا دی جائے گی، اور جس کے ایک مطلب دیوار کے اس سائڈ کون تھے، مومن تھے، اور جہاں مومن تھے وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی، اور دیوار کے اس سائڈ جہاں پر منافق ہے ان کے سامنے عذاب ہی عذاب ہوگا، ٹھیک۔ پھر یہ کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، دیکھیے کہ سورہ حدید میں کہ ینادونہم، سورہ حدید آیت نمبر 14، ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکاریں گے کہ ارے ذرا رکو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو ہی فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک بھی کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دفعہ باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا، ان کے شیطان نے پھر کیا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا، ٹھیک، تم اپنی امیدوں میں، تم اپنی جھوٹی آرزوؤں میں پڑے رہے، ہے نا، اور تم جو ہے شک میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں یہ دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تم نے اپنی ہی جانوں کو کیا کر دیا، فتنے میں مبتلا کر دیا، ٹھیک۔ تو اس طرح کیا ہوگا پھر، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج تم سے نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تو پھر ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ منافقوں کا انجام اس طرح سے ہوگا، ان کو اس طرح سے کیا کیا جائے گا، ان کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے گا، ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ڈھیل دے کر مذاق بنانا کیا ہوا ہے نا، کیا بات اللہ تعالیٰ اس سے بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، دیکھیے
اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ ہی نہیں کر رہا ہے نا، ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اگر سیرت آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ نے واقعہ افک پڑھا تھا ہے نا، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، یاد ہے سب کو؟ تو اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا کرمنل کون تھا بتائیے؟ کون تھا سب سے بڑا کرمنل؟ سب سے پہلے عبداللہ الزام بن لگانے ابی. والے، جی جی بارک اللہ فی، عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ جب سب چیزیں کلیئر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات ہوئی کہ حضرت عائشہ ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے یہ بہت بڑا بہتان ان کے اوپر گڑا ہے. تو جب ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی سائڈ کلیئر کر لی، تو پھر کیا ہوا کہ جن جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا، جس میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے، تو ان لوگوں کو کیا دیا گیا؟ 80 کوڑے کی سزا دی گئی. ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن ابی کو یہ سزا نہیں ملی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کیوں نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جن مومنوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے، بہت ساری سزائیں ملتی ہیں نا ہمیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کوئی غم کی شکل میں، کسی آزمائش کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ سزائیں دے دے کر پاک کرتا رہتا ہے نا. دنیا میں ہی ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزگی کا معاملہ ہو جاتا ہے. دنیا میں ہی وہ اپنے گناہوں سے دھو دھا کے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہتا. دنیا میں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ کچھ ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. وہ مومنوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ، وہ اور لوگوں کے ساتھ کتنے ہی ظلم کرتے رہے، کتنا ہی ان کو ستاتے رہے، کتنا ہی ان کو جو ہے پریشان کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نا آپ لوگوں نے، اور ہم خود کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے اب، ہے نا، یہ بہت ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اب سبق سکھا دے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہوئی ہے؟ ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہوتی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہی تو بنانا ہے نا. ایک دیکھیے، ایک مومن کو جب کوئی سزا ملتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ان پر جو ہے پشیمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کی امید بھی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے میں آئندہ اس کو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس مومن پر کرم ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کو یہ سوچنے کی بھی توفیق مل جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر توبہ کی توفیق مل جائے تو کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مومن کیا ہے، دنیا میں ہی کیا اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر اس گناہ کو کیا کروا دیتا ہے؟ اپنے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. الماس پانی کی بوتل اٹھانا. لیکن اب سوچیں کہ اگر کسی کو ریئلائز ہی نہیں ہو کہ ہم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے یا ہم نے کوئی غلطی کی بھی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق ہی نہ دے اور کھلی چھٹی اس کو مل جائے، وہ اسی چیز میں زندگی گزارتے کہ جیسے مومنوں کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن ویسے ہی ہمارا ہوگا، ہے نا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انتقام کیا ہے؟ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ان کو اپنا سدھار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ہے نا. اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ پھر یہی ہونے والا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ جو مدہ یا مدو ہے نا، مد سے نکلا ہے، میم دال دال یا مدہم. ٹھیک ہے. میم دال دال مد سے نکلا ہے. مد کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، ہے نا، ڈھیل دینا، رسی لمبی کرنا. ٹھیک. یعنی دنیا میں ان کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، لیکن اچانک ہی کیا ہوگی؟ پھر قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو جائے گی اور ان کی سرکشی ہی کیا ہے؟ حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا. ان کی طغیانی، یہ جو طغیانی کا ورڈ یہاں پر آیا، سرکشی کا ورڈ آیا، اسی کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے ہو گئے ہیں، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل ہی اندھا ہو جاتا ہے پھر انسان حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا، بھی وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے نا. تو جیسے تم جو ہے مومنوں کا مذاق بناتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم سے لے گا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ دھوکہ دیتے ہو،
ہے نا، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں لگے ہوا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے یہی کرے گا، ہے نا، مذاق بناؤ گے مذاق بنا دیے جاؤ گے، ٹھیک، کسی کا مذاق بناؤ گے تم بھی مذاق بنا دیے جاؤ گے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایک دوسرے کا اکثر مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب سجا بنا کر رکھتے ہیں، دیکھے ہوں گے نا آپ نے ایسے، کیونکہ تاکہ وہ مذاق نہیں بنے، ٹھیک، ہم کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی کپڑوں کا، کسی کے حلیے کا، کسی کے حال کا، جب ہم کسی کا مذاق بنا رہے ہیں تو ہم اپنا حال حلیہ تو اچھا ہی رکھتے ہیں نا، ہے نا، تو ہمیشہ ایسے انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں مذاق کا شکار نہیں ہو جاؤں، میں بناتا پھرتا ہوں، میں نہیں مذاق بنا دیا جاؤں، ٹھیک، تو اگر بناؤ گے تو پھر مذاق بنا بھی دیے جاؤ گے۔ گناہوں کی سزائیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ گناہوں کی سزائیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ گناہوں سے مماثلت رکھتی ہیں، گناہوں کے سملر ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ دیکھیں کہ جو انسان دنیا میں آنکھیں بند کر کے زندگی جیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سچ کیا، حق کیا، ہے نا، باطل کیا، جھوٹ کیا، اور صحیح کیا اور غلط کیا۔ انسان اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے کچھ بھی، بس اپنی اپنی زندگی جیے چلا جا رہا ہے، جیے چلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہے نا، جس نے ہمارے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کر لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پھر اندھا اٹھائے گا، ٹھیک، تو کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے آنکھیں بند کر لی ہے نا، تو پھر قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اسی جیسے گناہ ہوتے ہیں اسی طرح ان کی سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیوں جوڑی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ مذاق کا انتقام لے گا ان سے، ہے نا، اللہ مذاق کا بدلہ لے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ مومن مذاق اڑائیں گے ان کا؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں سے، جو اس کے بہت عزیز بندے ہوتے ہیں، جو اس کے بہت پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ خود کھڑا ہو جاتا ہے نا، ان کا اللہ تعالیٰ خود ڈیفینس کرتا ہے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ کیونکہ مومن کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، ہے نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ ہی کو یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں پھر آ جاتا ہے، پھر ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کہہ دیتا ہے۔ دیکھیے ایک بار نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے جھڑپ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور جس سے لڑائی ہوئی وہ بار بار حضرت ابو بکر کو کچھ نہ کچھ غلط بات کہتا چلا جا رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور تو آواز آ رہی ہے میری؟ تو ہوا کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کی بات سنے چلے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، پھر بہت دیر ہو گئی جب، تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا، پھر اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب جب ان کی حضرت ابو بکر کی اور وہ جو شخص لڑ رہا تھا ان کی بات ختم ہوئی، تو یہ حضرت ابو بکر دوست تو تھے نا، بڑے منہ پھلائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے کہ جب میں کچھ نہیں بول رہا تھا تو آپ مسکرائے چلے جا رہے تھے، جیسے ہی میں نے کچھ بولا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، ہے نا، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا نا کچھ نہ کچھ آپ کو بھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب تک آپ نہیں بول رہے تھے آپ کی طرف سے فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے بولا تو فرشتے وہاں سے چلے گئے، تو پھر میرا وہاں پہ کیا کام ہے نا، میں بھی آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا آپ کے لیے ڈیفینس تیار کر رکھا ہے، فرشتے آپ کی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں، اگر کہیں پر لڑائی ہو رہی ہے اور آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جیسے کوئی گالی دیتا ہے کسی مومن کو اور مومن جواب نہیں دے، تو فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہے نا، جو تم نے بکا ہے وہ تمہارے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے فرشتے، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، یہ بھی بات آتی ہے حدیث میں کہ فرشتے اگر کوئی گالی دیتا ہے مومن کو تو اس سے کہتے ہیں تم ہی ہو ایسے، ہے نا، جیسے بچے کہہ دیتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کہ کیا کہتے ہیں بچے زیادہ تر، جیسے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے بچوں کو، ہاں بچے یہ کہتے ہیں کہ جو بولتا ہے نا وہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، بچے کہتے ہیں نا جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک، تو اسی طرح فرشتے بھی کہتے ہیں کہ تم ہی ہو ایسے، ہے نا، یہ نہیں ہے تم ہو ایسے، ٹھیک ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی بہتان لگا رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی آپ کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو فرشتے اگر آپ خاموش رہیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نہیں تم ہی ہو ایسے، ہے نا، یہ نہیں ہے ایسے، تم ہی ہو ایسے، ٹھیک۔ نہیں نہیں، زیبا آپ نے عقیدے کی والی کلاس لی تھی نا، وہاں پر بھی میں نے پڑھایا تھا فرشتوں پر ایمان، جہاں پر بات ہوئی تھی فرشتوں پر ایمان کی، تو میں نے فرشتوں کی کوالٹیز میں بتایا تھا کہ وہ مومنوں کا ڈیفینس کرتے ہیں، اور یہ ڈیفینس کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، ہے نا، فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جواب دیتا ہے، پھر مومنوں کو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ہم نے یہ چیز بہت ہی دیکھی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنے سارے نام دیے، کوئی کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی جواب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیفینس کیا ہو کہ نہیں میں شاعر نہیں ہوں، نہیں میں کاہن نہیں ہوں، ارے تم مجھے ایسے مت بولو، ارے میں پاگل نہیں ہوں، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بار آپ کو نہیں ملے گا کہیں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جواب دیے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دیا ان باتوں سے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہو نہیں وہ نہیں ہے ایسے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے یہ کہہ دیا، ارے وہ تو ہے ہی نہیں ایسے، ہے نا، تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ وہ ایسے نہیں ہے، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کون دیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک۔ جی جی، لعنت بھی بھیجتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ حقدار نہیں ہوتا ہے، تو وہ لعنت اسی پر پھیر بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کہ مومن مستحق تو نہیں تھے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان اس مستحق تو نہیں تھے نا، ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے کہ ان کے مذاق بنا دیے جائیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ کون ہمارا مذاق بنا رہا ہے اور کون ہمارے پیچھے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ان کے ڈیفینس میں اللہ تعالیٰ خود کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے نا، اللہ واللہ بکل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ وکیل ہے۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو وکیل کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ الوکیل ہے، وکیل کیا کرتا ہے بتائیے؟ کوئی بھی وکیل ہوتا ہے، ایڈوکیٹ ہوتا ہے، ہاں وکیل وکالت ہی کرے گا نا، عمرہ کیا کرتا ہے وہ؟ وکالت کس کو کہتے ہیں؟ وکالت جلدی سے لکھ دیا، وکیل وکالت کرتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری کرتا ہے نا، ٹیچر ٹیچری کرتا ہے صحیح بتائیے، وکیل کیا کرتا ہے؟ آپ کا ڈیفینس کرتا ہے نا، مان لیجیے ہمارے اوپر جو ہے وہ مرڈر کا چارج لگ گیا کہ ہم نے مرڈر کر لیا، ٹھیک، اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری طرف سے لڑتا ہے نا، ہم اس کے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ پورا بھروسہ کر کے اپنا کیس اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اب ہماری طرف سے اچھی طرح سے ڈیفینس کر لے گا اور ہمیں کیس کیا کرے گا؟ جتائے گا، ہے نا۔ پھر ہم بولتے ہیں کیا وہاں پر جج کے سامنے کھڑے ہو کے؟ ہم بولتے ہیں نہیں، بول سکتا نا انسان، وکیل ہی بولے گا جج کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم تو خاموشی کھڑے رہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اب بھروسہ کر لیا وکیل پر، وہ ہمارا کیا کرتا ہے؟ ہرا دیتا ہے، ہمیں جتاتا ہے، ہوں۔ ایون جو بے قصور نہیں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے کیا بھی ہوتا ہے قصور، ان کو بھی وکیل چاہتا ہے کہ یہ جیت جائے، ہے نا، جھوٹے گواہ پیش کر کے اور جو ہے جھوٹے ثبوت پیش کر کے اور جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے کیس کو توڑ مروڑ کے، ہے نا، پچھلے کیسز کا ریفرنس دے کے وکیل کیا چاہتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے، جو میرا یہ وہ ہے کہ کیا کہیں گے اس کو، کسٹمر ہے، تو یہ کیا ہو جائے؟ جیت جائے، ہے نا، ہارنا تو نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ جب مومنوں کا ڈیفینس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مومن کیا ہو؟ کامیاب ہو جائے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہمارے لیے تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے نا، تو ان چیزوں کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ عمل کی بات اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ آ رہی سمجھ میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر، مطلب اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ دیکھیے
سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر میں ظالم نہیں ہوں، ہے نا، میں نے کسی کا ظلم نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، اور میں سچی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح رکھتی ہوں، کوئی میرے خلاف پھر کتنی بھی سازشیں کرے، مجھے کتنے بھی دھوکے دے، میرا کتنا بھی مذاق اڑائے، میرے خلاف کتنے بھی پروپیگنڈا کرے، میرے خلاف کتنی بھی باتیں کرے، میں اگر خاموش رہوں گی تو پھر کیا ہے، اللہ میری جگہ میرا ڈیفینس کرے گا، ٹھیک ہے، ضرور کرے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اچھا اس نے مجھے یہ بول دیا، میں تو خود بتاؤں گی اسے، ہے نا، ایک سنائیے مجھے، ابھی 10 سنا کر آتی ہوں۔ ٹھیک، تو ہم کیا کرتے ہیں، خود بدلے لیتے پھرتے ہیں، اور پھر اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنا ٹائم بھی ضائع کر دیتے ہیں، اپنی انرجی بھی وہاں ویسٹ کر دیتے ہیں، اپنے دماغ بھی خراب کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، الٹا ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آگے کر دینا چاہیے، ہے نا، کہ ان کی شرارتوں کا جواب اب کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اور آپ صبر کر کے دیکھیں، ہے نا، یہ پتہ ہے آپ کو، ایک جب انسان کو کوئی غصہ دلاتا ہے نا، تو اس کے یہ جو پیٹیوٹری ہوتی ہے، برین میں ایک گلینڈ ہوتی ہے پیٹیوٹری نام سے، اس میں سے نا ایک ہارمون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بس کچھ سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ بھی آپ صبر کریں نا تو وہ اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ 10 سیکنڈ ہم سے کیا ہوتی ہے، زبان نہیں روکی جاتی ہے نا، اور سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے نپٹتا نا، پھر وہ تو ہم نے خود ہی کر لیا، ہے نا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جواب دے اس کو، ہے نا، ہم جواب تو پہلے ہی دے چکے ہیں، ٹھیک، لیکن ہمارے دل کو ٹھنڈک نہیں پڑی، اب ہم اللہ تعالیٰ کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو تبھی آگے آئے گا نا جب آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں بولیں، اس چیز کو برداشت کر لیں، 10 سیکنڈ برداشت کر لیں۔ اب اس کو نا ٹرائی کر کے، خاص طور پر نا بچوں پر ٹرائی کر کے دیکھیے، بچے نا بہت زیادہ دن بھر میں کئی بار چاہتے ہیں کہ غصہ دلاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم کٹ لیں، اب ہے نا، خوراک مل جائے ہمیں اچھی والی، تو آپ ذرا بچوں پر ٹرائی کر کے دیکھیں، جیسے ہی آپ کو غصہ آئے نا، 10 سیکنڈ، صرف 10 سیکنڈ کچھ بھی اس وقت پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور جو ہے کچھ بھی اس طریقے سے کریں، تو 10 سیکنڈ برداشت کر لیں، پھر آپ دیکھنا کہ مطلب آپ کے دماغ سے وہ چیز ہی ہٹ جائے گی، وہ غصہ ختم ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک، خاموش رہیں، صبر کرنا سیکھیں، تو پھر آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دفاع جو ہے کرتا ہے، اور واقعی میں یہ چیز جو ہے نا، یہ دھوکہ اور استہزاء، اگر کوئی آپ کو مذاق بنا رہا ہے، یہ سہنا آسان نہیں ہوتا، ہے نا، کوئی حقیر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اوپر سے مذاق بھی بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سہنا آسان نہیں ہوتی، اسی لیے آپ کو پتا ہے نا کہ صبر وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا کام ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ جس طرح کا کام ہوتا ہے اور جس کو کرنے والے کم ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے نا، ایک کام 10 لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کام ایک ہی بندہ کر رہا ہے، اور ایک کام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کون سے کام کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ جس کو 10 کر رہے ہیں وہ، اگر آپ وہ والے کام کریں گے جس کو 10 لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، تو یہ تو کہا جائے گا نا، یا کون سا کارنامہ کر دیا ہے، تو سبھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کوئی کام ایسا ہے کہ جس کو 5 لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی اس کام کی امپورٹینس ہو جائے گی کہ ہاں بھائی یہ کام تو تھوڑے کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کام ہے جو ایک ہی بندہ کرتا ہے بس، تو اور زیادہ امپورٹینس، ارے یہ تو بس ایک نے کیا تھا ابھی تک، ہے نا، اب یہ دوسری ہے، بس سمجھ لیجیے۔ پھر ایک کام ہے جو ابھی تک کسی نے کیا ہی نہیں اور آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی کیا ہوگی، سب سے زیادہ آپ کی ہی امپورٹینس ہوگی، ہے نا، اسی کام کی امپورٹینس ہوگی۔ تو جتنا جو لوگ، اب دیکھیں آپ دنیا میں آپ کو بھرمار ملے گی مذاق بنانے والوں کی، دھوکہ دینے والوں کی، ہے نا، اور جھوٹ بولنے والوں کا، اور سازشیں کرنے والوں کی، آپ کو بھرمار ملیں گی نا، اور پھر کیا ہے، یہ سب کام کرنا، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے آگے صبر کا مظاہرہ کرنا، ہے نا، صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو صبر میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو بہت بڑے دل والوں کا کام ہے نا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، یہ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے دل والے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کون سا کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے، جو سارے ہی کر رہے ہیں وہ کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے
جو کوئی نہیں کر رہا وہ کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کہتے ہیں نا شاباشی دینا، پیٹھ تھپ تھپانا، ہے نا، کہ جو تم نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شاباشی ضرور دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں سہ کر انسان اگر کچھ سہ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ سچا مومن ہونا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایمان میں اگر سچائی نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ سے پھر بھی آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہی بات کہ آپ جواب تو دے دیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتے رہیں کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے نہیں بول رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیوں ہم اتنے ظلم ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں اتنا پریشان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے ہماری طرف سے نہیں ڈیفینس کر رہا. تو ایمان میں سچائی بھی ضروری ہے. ٹھیک. اچھا پھر آپ دیکھیں حدیثوں میں ملتا ہے ان منافقوں کے لیے کہ منافق کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا. تو ان کو جو ہے نا جنت کی طرف بلایا جائے گا کہ ادھر آ جاؤ. ٹھیک. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اور یہ بھاگے چلے جائیں گے کہ جلدی سے ہم کیا ہو جنت میں داخل ہو جائیں، ہے نا. اور ایک دم جیسے ہی یہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کیا جیسے یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس طرح سے جو ہے ان کا بدلہ دھوکے دینے کا لے گا. ٹھیک. اور ایک مذاق کا بھی نشانہ بنتا ہے نا. آپ خود سوچیں کہ کوئی آپ کو اپنے گھر بلائے اور گھر بلا کے اور وہ آپ سے کہے کہ آپ کا تو بڑا ویلکم ہے نا، جلدی آؤ جلدی آؤ، فون کر کر کے آپ کو بلاتا رہے اور جیسے ہی آپ اس کے دروازے پر پہنچے آپ کے منہ پر دروازہ بند کر دیا جائے کہ جاؤ اب یہاں سے نکلو. ٹھیک ہے. تو آپ کو کتنا ایسا لگے گا نا کہ ہم مذاق کا ہی نشانہ بن گئے. تو جو ہے ان کے ساتھ یہی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرے دروازے سے ان کو، آپ کو پتا ہے نا جنت کے 8 دروازے، تو دوسرے دروازے سے ان کو بلایا جائے گا. اور دوسرے دروازے سے جب ان کو بلایا جائے گا تو کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ہے جنت، ہے نا. تو پھر یہ اس طرف دوڑ پڑیں گے اور جیسے ہی یہ قریب پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی ان پر بند کر دیا جائے گا. پھر اسی طرح تیسرے دروازے سے ان کو پکارا جائے گا کہ ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ، اس دروازے سے جنت میں انٹر ہو جاؤ. تو یہ ادھر پھر بھاگے چلے جائیں گے اور پھر ان کے منہ پر دروازے ایسے ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے جائیں گے. تم مذاق بناتے تھے نا مومنوں کا، ہے نا، مذاق اڑاتے تھے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور اپنے دوستوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو بس مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ہے نا. تو ان کا مذاق جو اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے ان کو کہتے تھے، جو سچے تھے کہ یہ پاگل ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ کریزی پیپل ہے نا، کریزی ہیں. تو یہ کہتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے. لو اب آج کے دن کیا ہے، تم مذاق بن کر رہ گئے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آخر میں ورڈ ہے یا مہون، ہے نا، یا مہون کا جو ورڈ ہے بھٹکنے کو کہتے ہیں اور خاص طور پہ حیران اور پریشان ہو کر بھٹکنے کو کہتے ہیں اور دل کے اندھے پن کو بھی کہتے ہیں. امہ سے عین میم ہاں جو ہے امہ سے اندھا بھی، اندھے کا بھی معنی کیا جاتا ہے. اس شوق میں آ جانے کو بھی کہتے ہیں. جیسے کسی کو صدمہ ایک دم سے پہنچ جاتا ہے، شوق لگ جاتا ہے، اس کو بھی اس میں بھی آنے کو کہتے ہیں. پھر سرگرداں ہے، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اپنی سرکشی میں ہی کیا ہے بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو تو کوئی بھی ڈھیل نہیں ملنی چاہیے، کچھ بھی ان کو جو ہے مہلت نہیں ملنی چاہیے، بس اللہ کا عذاب آئے اور ان کو اٹھا کر لے جائے، ہے نا. جتنے بھی ظالم ہیں، سرکش ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں ان کی پکڑ نہیں ہوتی. تو آپ یاد رکھیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ہی سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کسی چیز کا باؤنڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ کرے اللہ تعالیٰ ابھی ابھی کر، ہے نا، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. اس کا اپنا ایک طریقہ ہے پکڑ کرنے کا. فوراً تو وہ کسی کو بھی نہیں پکڑتا اور پکڑنے پر آ جائے تو سورہ یاسین میں کیا آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے فوراً ہی انسانوں کو ان کے گناہوں کے باعث، تو زمین پہ تو آپ کو ایک جاندار بھی چلتا ہوا نظر نہیں آئے. دن بھر ہم خود کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ پر پکڑ کرے تو زمین پر تو کوئی زندگی ہی نہیں بچے، ہر کوئی اٹھا ہی لیا جائے، اچک ہی لیا جائے، ہے نا. تو کیا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے نا، آسائشیں دیتا ہے، عیش و عشرت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے. پھر ایسے میں وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو صحیح راستے پر ہیں، غلط ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہی پریشان کر دیتا ہے نا. یہی ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ہے نا. ڈھیل ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، خود کو جسٹیفائی کر کے اور زیادہ بھٹک جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟
آپ کوئی بہت بڑا گناہ کریں اور بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد کیا کریں، یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے، ہے نا، جسٹیفائی کریں، تو انسان کیا ہوتا ہے اور زیادہ بھٹک جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایک جانور کے گلے میں جو ہے اس کا مالک کیا کرتا ہے، خوب لمبی رسی باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جانور کیا سمجھتا ہے کہ میں تو آزاد ہو گیا، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خوب دوڑتا پھرتا ہے، خوب بھاگتا ہے، ادھر ادھر اچھالے مارتا ہے، کودتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اب تو کوئی کنٹرول کرنے والا میرے اوپر نہیں ہے، جہاں مرضی چاہے بھاگو۔ اب کیا کرتا ہے، اب چاہتا ہے کہ حدوں سے نکل جاؤں، ہے نا، یہ جو باؤنڈریز کھینچ رکھی ہیں اور میں ان میں کب سے قید ہوں اس پنجرے میں کیا کروں، اس حد سے ہی نکل جاؤں، ہے نا، تیز بھاگتا ہے، بھاگتا جاتا ہے، حدوں سے نکل جاتا ہے، اور جیسی ہی رسی کی اینڈ آتی ہے تو کیا ہوتی ہے پھر اس کی گردن کھنچ جاتی ہے نا، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، پھر وہ کیا ہے گردن اپنی واپس ڈالے ہوئے اپنے مالک کے پاس ہی بھاگا چلا آتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ رسی جو ڈھیلی کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں حدوں سے باہر نکلوں، ہے نا، اور لیکن میں نکلا تو پھر اب مجھے پتا چل گیا کہ کیا ہے، رسی تو بس ڈھیلی ہوئی تھی، رسی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں تھی، ٹھیک۔ اسی قانون کا نام اللہ تعالیٰ کے استدراج سے ہے، ٹھیک ہے، استدراج کہتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس قانون کو اللہ تعالیٰ کے میں لکھ دیتی ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جملہ آتا ہے وَسَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، استدراج، آہستہ آہستہ اس طرح ان کو پکڑیں گے کہ ان کو پھر سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہے نا۔ تو ڈھیل کو انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا رکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈھیل کو ہمیشہ کیا سمجھے، اللہ تعالیٰ کی مہلت انسان کو سمجھ۔ دیکھیے ایک کافر میں، ایک منافق اور ایک مومن میں یہی تو فرق ہوتا ہے نا، کہ اگر مومن کو مہلت ملتی ہے، اگر مومن کو مہلت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ مومن کو مہلت ملتی ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے اور اللہ اپنے جی، رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ استغفار کرتا ہے، اپنی غلطی کو سدھارتا ہے، اس پر پشیمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ اب یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بہت پیارا بچہ آپ کا، ہے نا، جس کو آپ تھوڑا سا پنش کر دیں، بس تھوڑی دیر کو پنش کر دیں، اس کو کتنی اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا، کہ بہت زیادہ یہ تو ہو گیا ہے نا، بہت زیادہ ایگو ہرٹ ہو گئی ہے نا، اب تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک بہت اچھا جو بچہ ہوتا ہے جس کا دل سلیم ہوتا ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اب یہ اس طرح کی غلطی تو میں نے کرنی ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈھیڑ بچہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، وہ چاہتا ہے اور لمبی ہو جائے نا، پھر مجھے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ ٹیچر پنش کر دیتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن رونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کھڑے ہوتے ہی، اور پھر آئندہ وہ نہیں کرتے ہیں ایسا کام۔ بہت سارے اپنے بچے ایسے دیکھے ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں پنش کرتا رہے تو ہم باہر کھڑے ہو جائیں جا کے اور باہر باتیں کریں، ہے نا، اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں اور باہر کھڑے ہو کے باتیں کریں، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہے نا، ڈھیٹ بچے۔ تو کون سے والے ہیں آپ لوگ بتائیے، جن کو فوراً سے غلطی کرتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، اب نہیں کرنا چاہیے، یا پھر ہم ڈھیٹ والے ہیں، ڈھیٹ ہی والے بنے ہیں نا ہم، تو بار بار وہی مسٹیک کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت ہمیں دی ہے، اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ بس کب تک کی مہلت ہے، جب انسان کو موت کا فرشتہ دکھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی موت کا فرشتہ دکھے گا، یہ کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رسی کھنچ کے ہی سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا اس سے آگے نکلنے کا، پھر تو آپ پکڑ میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ بس اب جان نکل گئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور اس سے پہلے اور انسان کو نہیں پتا کہ موت کے فرشتے اس کو کب دکھ جائے، ہے نا، پتا ہے کیا کسی کو کہ یہ موت کے فرشتے ہم کب دیکھیں گے؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو اب اگر نہیں پتا تو اسی ٹائم، ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ تھوڑا ہمیں سہولت ملے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں گے، کچھ تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا، اچھی کنڈیشنز ہوں گی تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، ہے نا۔ یا پھر جیسے ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ بس انسان کیا کرتا ہے، بڑھاپے میں ہی جا کر بس اللہ اللہ تو کرنا کیا ہے، بڑھاپے کا ہی کام ہے،
ابھی تک مطلب اب تو الحمدللہ اب تو بہت سارے لوگ اویئر ہیں اس بات پر کہ نہیں جوانی کی عبادت اچھی ہوتی ہے، لیکن پہلے تک تو یہ ہوتا تھا نا کہ بس بوڑھے ہو گئے تو بس اللہ اللہ کرنا ہے، باقی اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنی ہے. تو انسان کو نہیں پتا کہ وہ بوڑھا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ہے نا. بوڑھے کو نہیں پتا کہ وہ اور کتنے سال ابھی زندہ رہے گا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، انسان کیا کرے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کی مہلت کو اللہ تعالیٰ کی مہلت سمجھے، اس کا کرم سمجھے کہ اس نے ہمیں فوراً سے نہیں پکڑا، اس نے ہمیں ڈھیل دی. اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھے کہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے، ہے نا، غلط اس کا جو ہے استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کا، بلکہ اچھا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کر کر دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ڈھیل دی، ہے نا. ہوتے ہیں نا جیسے بہت سارے لوگ کتنے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی احسان کر دے، ان کی آنکھ میں سے تنکا بھی اگر کوئی نکال دے تو زندگی بھر اس کے کیا ہوتے ہیں، ممنون ہوتے ہیں، زندگی بھر اس کے احسان مند ہوتے ہیں. تو اللہ کے احسان مند بنے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ڈھیل دی، تو نے مجھے مہلت دی، ہے نا، تو میرے لیے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہوگا، اس لیے تو نے مجھے موقع دیا نا کہ میں اپنی پلٹ آؤں تیری طرف توبہ کروں. تو فوراً سے توبہ کریں. رات میں دیکھیے میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس میں نے پڑھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت دی ہے. معلوم ہے کتنی اچھی فطرت ہے. اگر اس فطرت پر آپ غور کریں گی نا تو بہت کچھ آپ کو جو ہے سوچنے کا موقع اور توبہ کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے، توبہ کی توفیق انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے نا انسان کے اندر کہ چاہے کیسا بھی انسان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، جب وہ لیٹتا ہے چاہے کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہے اس کے دماغ میں آئے، پورے دن کی سٹوری ضرور چلتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے کچھ سیکنڈز کے لیے چلے، چاہے ایک کے اس نے دن بھر میں کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو موقع، یہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا، اس فطرت کا فائدہ اٹھائے. پورے دن کا سوچیں کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہے نا، کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر کر بیٹھے. اگر کوئی ہم نے غلطی کری ہے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دیکھیں. نہیں بھی رونا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو نہیں رونا آتا ہے، لیکن دل سے آپ توبہ کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ توبہ جو کریں وہ دل سے کریں، اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایکسٹرا نیکی کریں، چاہے وہ نفل ہو، کوئی ہے نا نفل کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو، کیا چاہے وہ کسی تسبیح کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے کسی کا کام، کسی کا ہیلپ کر دیں آپ، ہے نا، کسی کا کام آسان کر دیں، کسی بھی شکل میں ہو ایک نیکی ضرور کریں. ٹھیک ہے، اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کو ریئلائز ہو، ہم لیٹتے ٹائم ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سچ میں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ دل سے تجھ سے جو ہے وہ ہم توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں معاف کر دے. صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی نیکی، اس گناہ کو بھی تو دھونا ہے نا ہمیں. اور آپ کو پتا ہے نا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک بھلائیاں کیا کرتی ہیں، بے شک نیکیاں کیا کرتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی کام اچھا کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا نا غلطی کر کے، تو اچھا بھی تو کام کر کے دکھائے. ہم دیکھیں کسی کو اپنے عزیز کو ناراض کر دیتے ہیں، جس کو ہم بہت چاہتے ہیں، تو اس کو کچھ اچھا بھی تو کر کے دکھاتے ہیں نا. ہر کوئی کرتا ہے نا ایسا، بچے بھی کرتے ہوتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ناراض ہو گئی، ان کو منانا پڑے گا، ہے نا، یا کوئی اچھی بات کر لی، یا کچھ ان کے لیے گفٹ دے دیا، ہے نا، یا ان کے لیے کچھ اچھا پکا لیا گھر میں، بچے ہیں تو، یا کچھ نہ کچھ کرا. اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اچھا کر کے ضرور دکھانا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو مہلتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اس کا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن جب انسان سرکش ہوتا ہے نا، یہ یحمہون کی جب بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جب سرکش ہوتا ہے نا، اس کو اس ڈھیل کا جو ہے مطلب یہ سمجھ میں الٹا ہی سمجھ لیتا ہے. وہ اس ڈھیل کا مطلب ہے نا، اس کو لگتا ہے میں تو صحیح ہوں، اگر میں غلط ہوتی تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی، ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم غلط کہیں تو ابھی بیٹھے بیٹھے مر جائے، ہے نا، ہمیں جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سانس لینا، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی آپ کے لیے، جس کا آپ نے غلط فائدہ اٹھا لیا. تو جو ہے ان چیزوں کو آپ اللہ تعالیٰ کا رحم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھیں. اور جو ہے کبھی بھی ایسا کام کیا ہو، ہے نا، کبھی بھی کسی کا دل دکھایا ہو، کبھی بھی کسی مومن کو خاص طور پر تکلیف پہنچائی ہو، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس کے ولی کو، اس کے دوستوں کو، ہے نا، اور ان کے دل دکھاتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟
کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازے تک کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا تھا کہ اس کا جنازہ بھی آپ نہیں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کے بیٹے جو تھے وہ بہت اچھے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے، صحابہ میں سے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگنے کے لیے آئے تھے نا، کہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے تو میں ان کو کفن کے طور پر پہنا دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کو دے دیا تھا، نماز کے لیے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا قرآن میں آیتیں تو اتار کے کہ آپ ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے. ٹھیک. کہ نہ ان کے لیے استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کریں، آپ کی استغفار اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ. اب سوچئے آپ کے مطلب ہم کتنا دن بھر میں یہ والے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہے نا. ہاں بالکل معاف کرے گا، ہے نا. آپ توبہ کریں بالکل معاف کرے گا. اور لیکن اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں غلط کیا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے نا آپ توبہ کریں گے کیونکہ غلطی مانی نہیں جو آپ سوری بولے، ہے نا. اور اگر سوری نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا دیکھیے ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں نا. اب تو منافق بھی چلے گئے، کوئی صحابہ بھی چلے گئے، ہے نا. سب چلے گئے ہیں. ہمارے لیے ہے یہ قرآن، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے لیے اس میں سے عمل کی چیزیں نکالنی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈائری بنا لیجئے جس میں آیت کا نمبر ڈال کے اس آیت میں یہ عمل کی بات تھی، ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یہ عمل کرنا ہے. اپنی بہترین موقع آپ کو رمضان دے رہا ہے نا. اپنے آپ کو سدھارنے کا، بہت زیادہ توبہ کرنے کا، ہے نا. بہت زیادہ استغفار کرنے کا. غلطیاں یاد کر کر کے استغفار کریے. ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی، ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی. ہاں اس کو سدھار سکتے ہیں کسی طریقے سے تو اس کو سدھاریے. ٹھیک ہے. اور سدھار کر جو ہے پھر کوئی نہ کوئی نیکیاں ایکسٹرا کریے. ویسے تو اب سب نمازیں پڑھتے ہیں نا، روزے سب رکھتے ہیں، زکوٰۃ سب ادا کرتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ مسلمان بھی ہے نا. لیکن پھر کچھ اللہ تعالیٰ کو ایکسٹرا کر کے دکھائیے کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، اس کو صحیح بھی کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. الحمد للہ آج کلاس ہو گئی. مجھے بہت ہی زیادہ افسوس آپ لوگوں کے لیے ہو رہا تھا، اپنے لیے بھی ہو رہا تھا کہ 3 ہی دن ملتے ہیں اس میں کلاس چلی جاتی ہے. تو وہ پتہ نہیں کسی کی گٹر ٹینک صاف ہو رہی تھی. چلیے اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہو، کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ لوگ کریے، پھر ورنہ ہم کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہوں گی کلاس میں. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہیلو. آ رہی. ہاں مجھے جی ایک آ رہی. کوشچن کرنا تھا کہ ایک آنٹی ہے، ان کو نا ڈائبٹک ہے وہ، اور ان کے آنکھ میں انہیں صبح شام دوائی بھی ڈالنی ہوتی ہوگی. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں جب روزہ رکھتی ہوں اور سحری میں دوائی ڈالتی ہوں تو عصر کے ٹائم پہ میرے حلق میں دوائی آ جاتی ہے اور میری زبان کڑوی ہو جاتی ہے. تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں نے اس چیز کے بارے میں نا 2 وہ پڑھی تھی. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کی مطلب ضروری ہی ہے وہ ڈراپس ڈالنا اور آپ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. حلق میں آئے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ کبھی کبھی سرما بھی لگاتے ہیں نا، تو سرما بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو حلق میں آ جاتا ہے. اور ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایسی ڈراپس ہے صرف آپ اپنی آنکھیں کلین کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں تو پھر وہ آپ پرہیز کر لیں، کیونکہ اگر وہ کریں گی پھر آپ تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو کر ان سکتے کی ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو وہ بھی ان سینڈ کا کر دوں گی شیخ صاحب کا ان آنسر. کا آنکھوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور ڈالنا ضروری ہے گا. اور انہوں نے بولا کہ کسی مفتی نے یہ بھی بولا کہ ایسے روزہ نہیں رکھ سکتے اگر حلق میں دوائی آ رہی ہے تو. نہیں نہیں، میں آپ کو مفتی صاحب کا ہی آنسر ٹھیک ہے بھیجوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک تھا کہ بھیج سکتے ہیں. پچھلے سال کسی نے سیم یہی کوشچن پوچھا تھا. میں آپ کو ٹھیک سینڈ ٹھیک کروں گی ان شاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک ہے. اللہ ایسا خیر. کچھ نہیں ہے بیماری میں. آپ دیکھیں ایسی بیماری بھی نہیں ہے یہ کہ انسان روزہ ہی چھوڑ دے، یا تو ایسی بیماری ہو کہ انسان سے رکھا ہی نہیں جا رہا ہے. آنکھوں وغیرہ کی، کان وغیرہ کی بیماری جو ہوتی ہے وہ اس میں روزہ چھوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک. دیکھیے ہر کسی کے ساتھ نا عمل کی جو بات ہے وہ ہر کسی کے ساتھ اس کی استطاعت کے مطابق ہے. جیسے نماز کے بارے میں ہے کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیجیے، ورنہ اشارے سے پڑھ لیجیے. نماز نہیں چھوڑنی. اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ بھی مت کریے. بہت سارے لوگ آئی سی یو میں ہوتے ہیں تو دھول مٹی تو منع ہی ہوتی ہے آئی سی یو میں، تو بنا وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اچھا. استطاعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے عمل. تو میں آپ کو نا ٹھیک ان کا آنسر بھی بھیج دوں گی، آپ وہ بھی سنا دیجیے گا ان کو. ٹھیک. ٹھیک ہے انشاء اللہ. جزاک اللہ.
اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی زیبا پوچھیے. جی میم آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آواز آ رہی. اچھا میم، یہ ایک ہسبینڈ وائف کے رشتے سے ہے. جیسے کوئی ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی اور شادی کے ٹائم گزر گیا، 3 سال 4 سال گزر گیا اور اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اس لڑکی کو شادی سے پہلے ہی کچھ مطلب پرابلم تھی، جیسے پریگننسی نہیں ہو سکتی ہے، ٹریٹمنٹ چل رہے تھے، تو جیسے شادی کا ٹائم گزر گیا. اب ان کو شادی ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ان کو بتایا ہے کہ ہاں یہ لڑکی کو یہ ساری پرابلم ہے، ہو سکتا ہے پریگننسی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. لیکن شادی کا ٹائم گزر گیا، کافی لمبا عرصہ ہو گیا، 4 سال 3 سال ہو گئے ایسے. تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب 2 سال تک اگر بچہ نہیں ہوگا تو وہ طلاق کر سکتے ہیں ایسے. تو کیا اگر ہم لوگ جیسے ان لوگوں نے ان کو بتایا اور بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا وہ ایسے طلاق دے سکتے ہیں؟ اور اگر لڑکی راضی نہ ہو لے سکتے ہیں طلاق؟ نہیں، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. مطلب ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے ہوں، دیا ہے نا کہ آپ ایک شادی اور کر سکتے ہیں، لیکن جی جی یہ ہے آپشن ہے نا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں. آپ مطلب کسی ہیلدی لڑکی سے شادی کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہوں کے ہوں نصیب میں لکھی ہوگی اولاد تو دے دے گا اللہ تعالیٰ، اور ہوں نہیں ہوں لکھی ہوگی تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ان کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنے سے اور ظلم صحیح. کر کے بھی اولاد مل بھی جاتی ہے اگر، تو وہ آپ کے کسی ہوں فائدے کی ہوگی؟ ہے نا، جی ایسے جی تو صحیح. بالکل بھی بالکل ظلم ہے نا یہ تو. ایک طریقے سے آپ شادی کر بالکل سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن اسی لیے تو دیا ہے نا کہ آپ ایک جی شادی جی اور کر لیں. ٹھیک ہے. جی ہمارے یہاں نا ایکچوئل میں رامپور ایک بہن تھی ہماری، بہت پیاری بہن تھی، ان جی کے جی ساتھ یہ جاب کر ہوں رہی ہے کہ یہ میٹر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ہسبینڈ نے مطلب اچھا آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ہوں 3 4 سال میں کہہ رہے ہیں، ان کی شادی کم سے کم 12 13 سال کی شادی تھی ان کی. انہوں نے 12 13 ہوں سال کے بعد ان کو مطلب اب ڈیورس دی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جو ہوں مطلب جس گھر میں اب ان کی شادی ہوئی ہے وہاں پر گئی ہیں تو سنا تھا میں نے کہ وہ پریگنٹ ہے. تو دیکھیے یہ ہاں نا ماشاء اللہ. نصیب کی بات ہوتی جی ہے انسان کی. ٹھیک ہے. اور کبھی جی کبھی جی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر بھی کمی ہوتی ہے اور نہیں جی ہو جی شاید لڑکی میں کوئی، ہے نا. جی جی بالکل تو یہ بالکل. تو ہسبینڈ ظلم میں ہی کچھ ہے ایک کمی طریقے ہوتی سے. ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے لڑکی ہوں. میں. تو بٹ شادی ہونے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کو مطلب یہ پرابلم ہے، آپ کے اوپر آپشن ہے، شادی کرنا چاہے تو کرے ورنہ نہیں، جس سے پہلے ہی جی انفارم جب کر سوچ دیا سمجھ تھا. کے کی ہے شادی. ہاں تو یہ تو پھر ہاں یا تو پھر کرنی نہیں چاہیے تھی جب بتا دیا تھا تو. ہاں پھر اب یہ بول رہے ہیں کہ مطلب ابھی تو یہ پریگننٹ نہیں ہو رہی ہے، پورا 3 سال سے زیادہ ہو گیا شادی کا، تو اگر 2 سال میں اگر پریگننسی نہیں ہوتی ہے تو ایسے ڈائیورس کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا. تو میں اس لیے پوچھا کہ ایسا کر سکتے ہیں وہ لوگ یا نہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ ان کو جی آپشن جی بتائیے. آپ ان کو اچھا آپشن ہے دیکھیے. اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو جن کے ڈیورس ہو جاتی ہیں یا جن کے شوہر جی کا جی انتقال ہو جاتا ہے، اگر ان سے شادی کر لیتے ہیں تو ہوں ثواب کا ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اولاد لکھی ہوگی تو بھی ضرور ملے گی، ہے نا. جی جی. کیونکہ وہ لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہوئی 31 کی ایج میں، اب وہ شادی کے اتنا ٹائم ہو گیا، 36 کی ہو رہی ہے، اب 40 سال کی ہوگی تو اب تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے، پیریڈس بند ہو جائیں گے یہ وہ. تو ہم اتنے یقین سے کہہ نہیں سکتے نا کسی کے ساتھ نہیں سکتے. مطلب ہوگی. ہاں وہ اتنے یقین سے وہ لوگ ایسے بول رہے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا بتائیے. کروں. جی میں نے تو ایسے ایسے دیکھے ہیں جن کی بہت ہی زیادہ ایج ہو گئی ہے تب بھی ان کی اولادیں ہوئی ہیں. یہ تو نصیب جی پر ہے. جی اولادیں تو اللہ تعالیٰ نے نصیب پر دی ہیں. یہ تو بس ان کو سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ سمجھاؤں گی. اللہ تعالیٰ آسانی کریں. جی جی بالکل. جزاک اللہ آپ خیر. سمجھائیے ان کو اور ان کو آپشن بتائیے. مطلب اور اس پہ تو ہر ہوں عورت راضی ہے. ایک طلاق ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی اور عورت آ جائے تو انسان ہنسی ہوں خوشی گزار لیتا ہے زندگی، ہے نا. تو اس پہ تو ہر کوئی جی جی راضی بھی ہو جاتا ہے. جی جی ہوں. جی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہاں بھیا کی خیر. چلیے پھر کوئی اور بات کرنی ہو تو کر لیجیے، پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں کلاس. دعا پڑھ لوں. ٹھیک ہے.
چلیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ